بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راڈرک کی غلطی تھی کہ اس نے رات کو لاشیں نہ اٹھوائیں۔ صبح جب اس کی فوج نے اپنے ساتھیوں کی لاشیں دیکھی تو ان پر پہلے ہی جو مسلمانوں کی دہشت طاری تھی اس میں اضافہ ہو گیا۔ راڈرک کو چاہیے تھا کہ رات کو لاشیں اٹھانے اور دریا میں پھینکنے کا حکم دے دیتا، لیکن وہ شاید یہ دیکھ کر بوکھلایا ہوا تھا کہ مسلمانوں نے اس کی اتنی فوج کو ختم کس طرح کر دیا ہے۔ اسے تو یہ توقع تھی کہ جتنے دستوں سے اس نے حملہ کروایا تھا وہی قلیل تعداد مسلمانوں کو بھگا دے گی، مگر پہلے دن کی لڑائی کا جو انجام ہوا وہ اس کے لیے غیر متوقع تھا۔ رات کو مسلمانوں نے جو دلیرانہ کارروائی کی اس سے وہ آگ بگولا تو ہوا، لیکن اس کی باتوں سے پتہ چلتا تھا کہ وہ اندر سے ہل گیا ہے۔ اس کے کیمپ کی حالت بہت ہی بری تھی۔ رات کو گھوڑوں نے سینکڑوں آدمیوں کو زخمی اور سینکڑوں کو ہلاک کر ڈالا تھا، اور یہ 150 زخمی گھوڑے اس کے لیے بیکار ہو گئے تھے۔ راڈرک نے اپنے جرنیلوں کو بلایا، آج شام کو میں اتنے ہی مسلمانوں کی لاشیں دیکھنا چاہتا ہوں جتنی اپنی فوج کی تم میدان میں دیکھ رہے ہو۔ راڈرک نے اپنے جرنیلوں سے کہا، آج تم نے انتقام لینا ہے، آج ہم زیادہ نفری سے حملہ کریں گے۔ ایک جرنیل نے کہا، ہم انہیں پہاڑیوں کے اندر جا کر ختم کریں گے۔ تھیوڈومیر نے کہا، اگر تم میں اتنی عقل ہوتی تو ان سے مار کھا کر بھاگ نہ آتے۔ راڈرک نے تھیوڈومیر سے کہا، تم اپنے دستے پہاڑیوں کے اندر لے جاؤ گے تو تم زندہ باہر آ سکو گے، نہ تمہارا کوئی سپاہی۔ تم ان سے ایک بار یہی غلطی کر کے پٹ چکے ہو۔ پھر اس نے دوسرے جرنیل سے کہا، اور تم کہتے ہو کہ تم زیادہ نفری سے حملہ کرو گے؟ کیا تم نے کل دیکھا نہیں تھا کہ تمہارے دشمن نے پہلے ہمارے دستوں کو بکھیرا اور ان کو نقصان پہنچایا، پھر انہیں اکٹھا ہونے پر مجبور کیا اور انہیں ہجوم کی شکل میں لا کر اتنا نقصان کیا کہ ان دستوں کا صفایا کر دیا؟ کیا تم سمجھتے نہیں ہو کہ دشمن پر ہجوم پھینکنا نقصان دہ ہے؟ آج کم نفری سے حملہ کرو، ایک اور ایک کا مقابلہ ہو، سپاہی اپنے درمیان اتنا فاصلہ رکھیں کہ پینترے بدلنے اور تلوار گھمانے میں سہولت ہو۔ آج کے حملے میں آدھے سوار اور آدھے پیادے ہوں گے۔ ادھر طارق بن زیاد اپنے چند ایک پیادہ دستے لیے اطمینان سے کھڑا تھا۔ وہ حملے میں پہل نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ دشمن کو پہل کا موقع دیا کرتا تھا تاکہ دشمن کی چال اور اس کے انداز کا اندازہ ہو جائے۔ راڈرک کے پلان کے مطابق اس کے دستے اس طرح آگے آئے کہ کل کی طرح تیز رفتار دوڑتے نہ آئے، بلکہ درمیانی رفتار سے اس ترتیب میں آ رہے تھے کہ آگے پیچھے 3 صفیں تھی۔ اگلی صف گھوڑ سواروں کی تھی، گھوڑوں کے درمیان 4 سے 6 گز کا فاصلہ تھا۔ پچھلی صف میں پیادے تھے اور اس کے پیچھے پھر گھوڑے، اور اسی صف میں گھوڑوں کے درمیان 2 پیادے تھے۔ ان کے ساتھ جنگی دف اور تنبورے بج رہے تھے۔ اگلی صف کے گھوڑے مسلمانوں سے 40-45 گز دور آ گئے تو سرپٹ دوڑ پڑے۔ مسلمان تیار تھے، یہ سب پیادہ تھے، سوار ایک بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ مسلمانوں کی طرف سے طبل اور نکارے بجنے لگے۔ اندلسی گھوڑ سواروں نے برچیاں آگے کر رکھی تھی۔ وہ جب قریب آئے تو مسلمانوں نے ان کا حلہ اس طرح بیکار کر دیا کہ 2 گھوڑوں کے درمیان اتنی تیزی سے بیٹھ گئے کہ برچیوں سے صاف بچ گئے۔ گھوڑے رکتے رکتے خاصا آگے نکل گئے اور پیچھے کو مڑے۔ اتنے وقت میں مسلمان پیادے راڈرک کے پیادوں تک پہنچ گئے اور تلواریں ٹکرانے لگی۔ گھوڑ سوار اب انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے کیونکہ ان کے اپنے پیادے بھی ان کی زد میں آتے تھے۔ گھوڑ سوار جب آگے جا کر پیچھے کو مڑ رہے تھے تو ایک لمبی چٹان کے پیچھے سے مسلمان گھوڑ سوار نکلے اور راڈرک کے سواروں پر پیچھے سے ٹوٹ پڑے۔ ان کے لیے حملہ غیر متوقع تھا۔ سنبھلنے سے پہلے ہی وہ مسلمانوں کی برچیوں اور تلواروں کا شکار ہو گئے۔ اندلسیوں کی دوسری صف کے گھوڑ سواروں نے مسلمان گھوڑ سواروں کی طرف گھوڑے موڑے، لیکن مسلمان سواروں نے اپنے گھوڑے موڑ کر ایڑے لگا دی اور جن چٹانوں اور پہاڑیوں سے نکلے تھے انہیں کے پیچھے غائب ہو گئے۔ واپس واپس اندلسی زبان میں للکار سنائی دینے لگی، پہاڑی کے پیچھے نہ جانا۔ اندلسی گھوڑے پیچھے کو مڑے تو مسلمان سوار 4-4 5-5 کی ٹولیوں میں ان پر اس طرح حملے کرنے لگے کہ سواروں کو برچھی یا تلوار سے گرا کر بھاگ جاتے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ دونوں طرف کے پیادے تیغ زنی کے جوہر دکھا رہے تھے، لیکن اندلسیوں میں وہ جان نہیں تھی جو مسلمانوں میں تھی۔ مسلمان بربر تھے اور بربر جنگ و جدل کے شوقین بھی تھے اور ماہر بھی۔ ان کی خون ریزی بلکہ خون خاری مشہور تھی۔ قبول اسلام کے بعد کفار کے خلاف لڑنا ان کا مذہبی عقیدہ بن گیا تھا، جس سے ان کے لڑنے کے انداز میں مزید جوش پیدا ہو گیا تھا۔ اندلسی ان کے مقابلے میں جم کر نہ لڑ سکے اور پسپا ہونے لگے۔ اندلسی سواروں کو مسلمان سوار گھما پھرا کر لڑ رہے تھے۔ اس طریقہ جنگ سے اندلسی سوار بکھر گئے تھے۔ مسلمان اکیلے اکیلے سوار کو گرا رہے تھے۔ بعض سواروں کو تو 2 گھوڑوں سمیت زندہ پکڑ کر لے آئے۔ مسلمانوں کے نعرے گرج رہے تھے اور ان کے طبلے جنگ اور نکاروں کی آواز اور زیادہ بلند اور جوشیلی ہو گئی۔ یہ بربروں کے خاص طبل تھے جو ہر لڑائی میں بجانا وہ ضروری سمجھتے تھے۔
राडरक के उन सिपाहियों पर जंग से पहले ही जो दहशत तारी थी वह मुसलमानों के मुकाबले आकर उनके अज़ाब को बेकार करने लगी। उनमें से बाज़ ने हथियार फेंक दिए और कैद कबूल कर ली। उस रात राडरक के हुक्म से कैंप के इर्द गिर्द पहरा ज्यादा लगाया गया। फिर भी चंद एक जांबाज मुजाहिद कैंप के एक गोशे में पहुंच गए और बहुत से सिपाहियों को कत्ल कर आए और उनके घोड़ों पर तीर चलाकर कई घोड़े लड़ाई के लिए बेकार कर दिए। आज इस जंग का आखिरी दिन होगा। सुबह राडरक ने कहर भरी आवाज में कहा, आज मैं खुद आगे जाऊंगा, मैंने अभी गोथू को आगे नहीं भेजा। उसने गोथू के जर्नैल से कहा कि अपने गोथ जांबाजों से कह दो कि मैं फतह का सेहरा तुम्हारे सर बांधना चाहता हूँ। मेरी कौम के दस्तों ने मुझे बहुत शर्मसार किया है। ये वही जर्नैल था जिसे यहूदी औरत मीरनिया ने कायल करने की कोशिश की थी कि वो ऐन लड़ाई के दौरान गोथों के दस्तों को साथ लेकर मुसलमानों से जा मिले, लेकिन वो नहीं मान रहा था। मीरनिया ने उसे एक लड़की की झलक दिखाकर कहा था कि ये है तो शहनशाह के लिए, लेकिन मौका पैदा करके तुम्हारे पास आ जाया करेगी। मीरनिया ने उस लड़की को एक सफूफ देना था जो लड़की ने लड़ाई के दौरान रात को उस जर्नैल को पिलाना था, लेकिन यहूदी बूढ़े ने उस लड़की को कुर्बानी के लिए मांग लिया और मीरनिया की स्कीम धरी रह गई। दरियाई गादीस की जंग के तीसरे दिन गोथों के दस्ते मुसलमानों पर हमले के लिए आए। उनमें घोड़सवार दस्ता भी था, उनके पीछे दूसरे प्यादा सवार और दस्ते थे और उनके दरमियान राडरक था। उसका सैरंगा झंडा बुलंद था। वो अपने सफ़ेद घोड़े औरेलिया पर सवार था और उसके इर्द गिर्द उसके घोड़सवार मुहाफिज थे। तारक बिन ज़ियाद ने उसका परचम देखा तो घोड़ा दौड़ाता अपने दस्तों के आगे चला गया। उसके मुहाफिज उसके पीछे गए, लेकिन उसने मुहाफिजों को पीछे भेज दिया और अपने सालार मुगीस अल रूमी को बुलाया और उसके कान में कुछ कहा। मुगीस अल रूमी उंदलस की जुबान बोलता और समझता था। वो तारक बिन ज़ियाद की बात सुनकर आगे चला गया। हम शहनशाह उंदलस को खुशामदीद कहते हैं, मुगीस अल रूमी ने ऐलान किया। हमारे सिपा सालार तारक बिन ज़ियाद कहते हैं कि शहनशाह राडरक अगर लड़ने के इरादे से आए हैं तो मेरी तरह मुहाफिजों के हिफाजती हसार से निकल कर सामने आए। अगर तुम में कोई मुझ जैसा बादशाह होता तो मैं आगे आता, राडरक ने ऐलान कराया। लुटेरों के सरदार के सामने जाना शहनशाह की तौहीन है, अपने बादशाह को साथ लाना था। हम तुम्हें अपने बादशाह के पास जल्दी पहुंचा देंगे, तारक बिन ज़ियाद ने ऐलान कराया। हमारा बादशाह अल्लाह है, हम किसी इंसान को बादशाह नहीं बनाया करते। हम यही पैगाम लेकर आए हैं कि सबका बादशाह अल्लाह है और हम तुम्हारी बादशाही को हमेशा के लिए ख़त्म करने आए हैं। आगे बढ़ो, राडरक ने हुक्म दिया और गोथ जर्नैल का नाम लेकर कहा, इनकी जुबानें बंद कर दो। गोथ जर्नैल ने नारा लगाने के अंदाज से कहा, हल्ला बोल दो अहले गोथ, और उसने अपने घोड़े को एड़ लगा दी। एक सवार उसके पीछे से घोड़ा दौड़ाता आया और अपने उस जर्नैल के करीब आकर बर्छी उसकी पीठ में उतार दी। जर्नैल सीधा हुआ। सवार ने बर्छी उसकी पीठ से निकालकर एक बार फिर बर्छी मारी जो उसके पहलू में उतर गई और वह घोड़े से गिर पड़ा। गोथ दस्तों ने तलवारें न्यामों में डाल दी और मुसलमानों की तरफ दौड़ पड़े। उनमें प्यादे भी थे, घोड़सवार भी। वो शोरगुल बपा करते आ रहे थे। तारक बिन ज़ियाद को तो मालूम था कि गोथ और यहूदी उसके पास आ जाएंगे, लेकिन तारक बिन ज़ियाद की फौज हैरान थी कि ये कैसा हमला है कि हमला करने वालों ने तलवारें न्यामों में डाल रखी हैं। इनका इस्तकबाल करो। तारक बिन ज़ियाद ने अपनी फौज के लिए ऐलान कराया, ये तुम्हारे दोस्त हैं, ये अब तुम्हारे साथी हैं। ये क्या? राडरक घबराहट और हैरत के आलम में पूछ रहा था, ये कहाँ जा रहे हैं? इन्होंने अपने जर्नैल को क्यों कत्ल कर दिया है? उसे जवाब देने वाला कोई ना था। यह उपास और मीरनिया की खुफिया कार्रवाई थी जो कामयाब रही। गोथों की तादाद के मामले में मुअर्रखों में इख्तलाफ पाया जाता है। बाज़ ने तादाद 20,000 लिखी है और कुछ 25,000 लिखते हैं। एक ने 15 और 20,000 के दरमियान लिखी है। राडरक को इस सवाल का जवाब नहीं मिल रहा था कि गोथों ने यह क्या किया है। उसे इस तरफ से जवाब मिला कि हम अपने बादशाह वैटजा का इंतकाम लेंगे। एक गोथ ने आगे जाकर बुलंद आवाज से कहा, उंदलस की बादशाही गोथ कौम का विरसा है। राडरक, तुमने गोथों की बादशाही का खात्मा किया और तहत नशीन हो गए थे। अब देख हम अपना विरसा किस तरह वापस लेते हैं। उस रोज लड़े बगैर ही जंग का पासा पलट गया। अगले दिनों में राडरक ने अपने पुरजोश हमले कराए, लेकिन हर हमला पिस्पाई की सूरत एख्तियार कर जाता। मुसलमानों की तादाद में एक ही बार 20,000 का इजाफा हो गया था। ये तादाद बराए नाम नहीं थी, बल्कि उस तादाद में इंतकाम का जज्बा था, और इस जज्बे की तस्कीन के लिए उन गोथू और उन यहूदियों को जो मुसलमानों से आ मिले थे, मुसलमानों की हमायत हासिल हो गई थी। और मुसलमान भी ऐसे जंगजू और जांबाज के एक एक 10-10 का मुकाबला करते थे। तारक बिन ज़ियाद को जब इतनी ज्यादा फौज मिल गई तो उसने अपनी जंगी चालों में रद्दो बदल किया और गोथू में से एक को जर्नैल बना दिया। उनका पहला जर्नैल मारा गया था। कौन कह सकता है
کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت صحیح نہیں ہو سکتی۔ طارق بن زیاد نے اپنے سالاروں سے کہا، اللہ جب کرم کرنے پر آتا ہے تو ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے کہ اس کے بندوں کی ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کی بشارت پوری کرنی تھی اور معجزہ ہو گیا۔ اپنے ہر عسکری سے کہہ دو کہ اپنا سر اللہ کے حضور جھکائے رکھو اور دل میں اللہ کا ہی نام رکھو۔ یہ ایک معجزہ تھا جس کا ذکر ہر مورخ نے تفصیل سے کیا ہے۔ ادھر دریائے گادلیت کے کنارے ایک خوشنما خیمے میں، جس کے اندر محل کے ایک کمرے کا دل نشیں منظر بنا ہوا تھا، شہنشاہ اندلس راڈرک شدید بے چینی اور غصے کا مجسمہ بنا ہوا تھا۔ کبھی وہ بیٹھ جاتا اور اچانک گیند کی طرح اچھل کر کھڑا ہو جاتا اور خیمے کے اندر تیز تیز ٹہلنے لگتا، کبھی تپائی پر زور سے گھونسا مارتا اور کبھی اپنے ایک ہاتھ پر دوسرے ہاتھ کا مکہ مارتا۔ اس کے دو جرنیل خیمے سے باہر ڈرے سہمے ہوئے کھڑے تھے۔ آخر وہ بوڑھا جرنیل خیمے میں گیا جس کا راڈرک بہت احترام کرتا تھا۔ شہنشاہ معظم کو اس طرح دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے، جرنیل نے کہا۔ گوت دھوکہ دے گئے ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، ہم ان گوتھوں کی نسل ختم کر دیں گے۔ نسل ہماری ختم ہو رہی ہے۔ راڈرک نے بڑی زور سے اپنا پاؤں زمین پر مارا اور گرج کر بولا، تم اس قابل ہوتے جو کہہ رہے ہو تو یہ لڑائی پہلے دن ہی ختم ہو جاتی۔ تم نے اس دشمن کا کیا بگاڑ لیا ہے جو تعداد کے لحاظ سے ہمارے سامنے اس طرح ہے جیسے آدمی کے پاؤں تلے چیونٹیاں ہمارے وجود پر چڑھ آئی ہیں۔ دشمن کمزور ہونے کے بجائے پہلے سے بھی زیادہ طاقتور ہو گیا ہے، میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ جرنیل نے نظروں سے دور ہونے کی بجائے پیالے میں شراب ڈالی، ہم شہنشاہ کو اس حالت میں نہیں دیکھ سکتے۔ جرنیل نے پیالہ راڈرک کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ لیں اور اپنے آپ پر قابو پائیں۔ راڈرک نے پیالہ اس کے ہاتھ سے لے کر زمین پر دے مارا اور اس کے ٹکڑوں کو ٹھڈ مارنے لگا۔ تم میرے ہوش و حواس گم کرنا چاہتے ہو، راڈرک نے کہا، تم چاہتے ہو کہ میں اتنی بڑی حقیقت کو بھول جاؤں۔ جرنیل خیمے سے نکل گیا اور عورتوں کے خیموں کی طرف چلا گیا۔ واپس آیا تو اس کے ساتھ ایک نوجوان لڑکی تھی جو راڈرک کو بہت اچھی لگتی تھی۔ جرنیل اسے کچھ کہتا آ رہا تھا۔ راڈرک کے قریب آ کر اس نے لڑکی کو خیمے میں داخل کر دیا۔ دوسرے ہی لمحے لڑکی خیمے سے باہر آ پڑی۔ راڈرک نے اسے بڑی زور سے دھکا دیا تھا۔ لڑکی اٹھی اور عورتوں کے خیموں کی طرف بھاگ گئی۔ راڈرک نے بوڑھے جرنیل کو آواز دی۔ جرنیل دوڑتا اندر گیا۔ راڈرک کچھ سکون میں تھا۔ معلوم ہوتا ہے وہ یہودی بوڑھے کا کام ہو گیا ہے، اس نے بوڑھے جرنیل سے مایوسی کے لہجے میں کہا۔ اس نے کہا تھا کہ ایک نوحیز لڑکی کی جان کی قربانی دینے سے مجھ پر برے شگون کا اثر ہوگا تو وہ زائل ہو جائے گا۔ میں نے اسے لڑکی دے دی تھی، اس نے لڑکی کی جان کی قربانی دے دی ہوگی، وہ ضائع ہو گئی ہے۔ یہودی نے ہمیں دھوکہ تو نہیں دیا ہوگا۔ میں ابھی ایک سوار کو تلیتلا بھیج دیتا ہوں، بوڑھے جرنیل نے کہا، وہ معلوم کر کے آ جائے گا۔ کب پہنچے گا، کب آئے گا؟ راڈرک نے ایسے لہجے میں کہا جس میں شکست خوردگی کی جھلک نمایاں تھی۔ مجھے ہرکل کا برج نہیں کھلوانا چاہیے تھا، اس برج کی رکھوالی کرنے والے دونوں راہبوں نے مجھے روکا تھا، تم میرے ساتھ تھے، تم نے بھی مجھے سمجھایا اور مجھے منع کیا تھا۔ اس وہم کو دل سے نکال دے شہنشاہ، جرنیل نے کہا۔ کیسے نکال دوں؟ راڈرک نے ڈری ہوئی آواز میں کہا، کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ ہم نے لڑائی کا جو منظر برج کے اندر دیکھا تھا وہ یہاں ہم ہر روز دیکھ رہے ہیں؟ مسلمانوں کے وہی نعرے سن رہے ہیں اور اپنی فوج کی ویسی ہی پسپائی دیکھنے میں آتی ہے۔ میں نے برج کی لڑائی کے منظر میں اپنے آپ کو دیکھا تھا، پھر میں نے اپنے گھوڑے کو میرے بغیر بھاگتے دوڑتے دیکھا تھا، اور وہ لڑکی پھر میرے خوابوں میں آنے لگی ہے جسے میں نے پمپلونا میں قتل کیا تھا۔ مورخ لین پول اندلس کے دور کے 3 مورخوں کے حوالے سے لکھتا ہے کہ راڈرک پر وہ برج اور لڑکی اسیب کی طرح سوار ہو گئے تھے۔ یہودی ساحر جس نے اسے اسیب سے نجات دلانی تھی میرنیا کے ہاتھوں مارا جا چکا تھا، اور 20-22 ہزار گوتھ اس کا نہ صرف ساتھ چھوڑ گئے تھے بلکہ اس کے خلاف لڑ رہے تھے۔ اس کے پاس نفری بہت زیادہ تھی، لیکن یہ نفری حوصلہ ہار بیٹھی تھی۔ میدان جنگ پر طارق بن زیاد چھایا ہوا تھا، وہ کسی وہم اور کسی اسیب میں مبتلا نہیں تھا، اس کے ضمیر پر کسی گناہ کا بوجھ نہیں تھا، اس کا پختہ عقیدہ اس کے حوصلے اور استقلال کو پختہ کیے ہوئے تھا، جبکہ راڈرک کے گناہ اس کا منہ چڑھا رہے تھے اور اس کا روز حساب آن پہنچا تھا۔ جنگ گادلیت کا 8واں دن طلوع ہوا۔ راڈرک نے اپنی تمام فوج کو میدان میں نہایت اچھی ترتیب سے کھڑا کیا۔ وہ اپنے سفید گھوڑے اوریلیا پر سوار تھا۔ وہ گھوڑا اپنی فوج کی صفوں کے آگے سے دوڑاتا روکتا ایک اعلان کرتا کہ آج کی لڑائی کو فیصلہ کن بنانا ہے۔ اگر آج تم نے دشمن کو شکست دے دی تو اتنا انعام دوں گا کہ تمہاری آنے والی نسلیں بھی شہنشاہ راڈرک کو یاد کیا کریں گی۔ اے قوم گوتھ، طارق بن زیاد اپنی فوج سے مخاطب تھا، تم آج شکست کھا گئے تو اندلس میں تمہاری نسل ختم کر دی جائے گی۔ تمہاری کسی عورت اور کسی بچے کو راڈرک زندہ نہیں رہنے دے گا۔ اور اے قوم بربر، کیا تم نے کبھی کسی سے شکست کھائی تھی؟
اگر اب شکست کھا بیٹھے تو کہاں جاؤ گے؟ تم پہلی بار کسی دوسرے ملک میں آئے ہو۔ عربی مسلمان کئی دوسرے ملکوں کو سلطنت اسلامیہ میں شامل کر چکے ہیں۔ کیا تم اپنے عربی بھائیوں سے کہلوانا پسند کرو گے کہ بربر کسی دوسرے ملک میں جانے کے قابل ہی نہ تھے؟ نہیں طارق، نہیں۔ بربروں کے لشکر سے ہزاروں آوازیں بلند ہوئیں۔ ہم تیرے ساتھ ہیں، تیرے ساتھ رہیں گے۔ حملہ آوروں کے نعروں سے نہ ڈرو، راڈرک اپنی فوج سے کہہ رہا تھا۔ یہ کسی بادشاہ کی فوج نہیں، یہ ڈاکو ہیں، لٹیرے ہیں۔ اے اہل اسلام، طارق بن زیاد اپنے لشکر کو للکار رہا تھا۔ فتح تمہاری ہے، تم دشمن پر دہشت بن کر چھا چکے ہو، اور مت بھولو کہ یہ ہزاروں گوت اپنے ظالم اور گناہگار بادشاہ سے نجات حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ کا حکم ہے کہ جس بستی کے لوگوں پر ظلم ہو رہا ہو اور ان کی فریاد سننے والا کوئی نہ ہو تو ان کی مدد کو پہنچو۔ اپنے ان گوت بھائیوں کو اس ظالم بادشاہ سے آزاد کرانے کے لیے اپنی جانیں قربان کر دو۔ ہم جانیں قربان کر دیں گے طارق، بربروں کے لشکر سے آوازیں اٹھی۔ ہم جانیں قربان کر دیں گے۔ راڈرک نے حملے کا حکم دے دیا۔ اس کے سوار دستے سار پٹ گھوڑے دوڑاتے آئے۔ طارق بن زیاد نے اپنے سوار دستوں کو آگے ہی رکھا ہوا تھا۔ جب دشمن کے سوار کچھ ہی دور رہ گئے تھے تو طارق بن زیاد کے سوار دستوں کے پیچھے سے پیادے سواروں کی صف سے آگے ہو گئے۔ یہ سب تیر انداز تھے۔ انہوں نے اندلسی سواروں پر تیر چلانے شروع کر دیے۔ یہ بڑی تیز تیر اندازی تھی۔ بربروں کی کمانیں بہت سخت تھیں، ان سے نکلے ہوئے تیر تیز جاتے اور عام کمانوں کی نسبت زیادہ دور جاتے تھے۔ اندلسی سوار گرنے لگے، گھوڑوں کی رفتار کم نہ ہوئی۔ جب وہ قریب آئے تو تیر انداز بڑی تیزی سے اپنے سوار دستے کے پیچھے چلے گئے۔ مسلمان سوار تیار تھے، دونوں طرف کے سواروں کا شدید تصادم ہوا۔ جب سوار آپس میں گڈ مڈ ہو گئے تو طارق بن زیاد کے اشارے سے ایک طرف سے گوت سواروں کا دستہ نکلا اور اس نے پہلو سے اندلسی سواروں پر حلہ بول دیا۔ راڈرک اب تماشا نہیں دیکھنا چاہتا تھا، اس نے پیادہ دستوں کو حملے کا حکم دے دیا۔ اب طارق بن زیاد اپنی مخصوص چالیں چلنے لگا۔ اس نے گوتھوں کو آمنے سامنے کی لڑائی لڑتے رہنے کے لیے کہا اور مسلمان دستوں کو دائیں اور بائیں بھیج دیا۔ ایک طرف مغیث الرومی اور دوسری طرف ابو ذروہ طریف گیا۔ وہ دور کا چکر کاٹ کر اپنے اپنے مقام پر پہنچ گئے۔ راڈرک اپنے دستے لڑائی میں جھونکتا چلا جا رہا تھا۔ اس کے پیچھے دریا تھا۔ مغیث الرومی اور ابو ذروہ طریف نے دونوں طرف سے ان دستوں پر بہت ہی تیز حملہ کر دیا جو ابھی راڈرک کے پاس تھے۔ یہ دونوں پہلوؤں پر حملہ تھا جو ایسا غیر متوقع تھا کہ اندلسی بری طرح گھبرا گئے۔ راڈرک بھی نہ سمجھ سکا کہ یہ کیا ہوا ہے۔ اس کے دستے سنبھل کر مقابلے میں آنے کی بجائے ڈری ہوئی بھیڑوں کی طرح ایک دوسرے میں سکڑنے اور سمٹنے لگے۔ اس کی یہ پوزیشن ایسی تھی جیسے شکاری کو پر کٹی اور آرام سے بیٹھی ہوئی بطخیں مل جائیں۔ مجاہدین نے ان میں سے صرف اس کو زندہ چھوڑا جس نے ان کے آگے ہتھیار ڈال دیے اور وہ بیٹھ گیا یا سجدے میں گر پڑا۔ ان دو سالاروں نے ان اندلسیوں سے فارغ ہو کر راڈرک کے ان دستوں پر پیچھے سے حملہ کر دیا جو گوتھو کے ساتھ آمنے سامنے کی لڑائی میں الجھے ہوئے تھے۔ ایسے عقبی حملے سے ان کا سنبھلنا اور سنبھل کر مقابلہ کرنا ناممکن تھا۔ ان اندلسیوں میں سے بھی بے شمار کٹ مرے اور وہی بچے جنہوں نے قید قبول کر لی۔